تو آدمی کھانے پینے میں خیال نہیں کرتا، خوب کھاتا پیتا ہے، کھانے کی خواہش ہوتی ہے نا، خوب کھاتا پیتا ہے۔ یہ ماہ مبارک اس خواہش کو توڑنے کے لیے آتا ہے۔ تیری خواہش پر تو مت چل، رب کے فرمان پر چل، اس کے ارشاد پر چل، ذرا رک جا اس سے، ذرا کنٹرول کر اپنی خواہش پر، تو بندہ اللہ کی رضا کے لیے کنٹرول بھی کر لیتا ہے۔ جنسی خواہش، اس پر بھی کنٹرول۔ اور تیسری خواہش آرام کی ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے نان اسٹاپ نیند کے بہت سارے شوقین ہوتے ہیں، رات کو 10 بجے سوئیں تو صبح 5 بجے اٹھیں، نان اسٹاپ نیند۔ اور جب میرے جیسا آدمی ہوتا ہے نا تو کہتا ہے، کوئی پوچھتا ہے حضرت نیند ہوئی کہ نہیں، تو میں کہتا ہوں ہاں انسٹالمنٹ میں نیند ہوئی، کبھی کہیں سو گئے، کبھی کہیں سو گئے، کبھی بس میں ٹرین میں سو گئے، کبھی فلائٹ میں سو گئے، کبھی کار میں سو گئے، جیسے تیسے یہ چلتا رہتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں نان اسٹاپ، 8 گھنٹے کی نیند، 10 گھنٹے کی نیند۔ تو یہ عیش و آرام کی زندگی لوگ پسند کرتے ہیں۔ تو قربان جائیے، اس خواہش کو بھی اللہ نے کیسے توڑا، کیسے توڑا۔ ابھی کھا کر کے آپ اٹھے اور عشاء کا ٹائم ہو گیا، تراویح سے بھاگے آپ اور تراویح میں شریک ہو گئے، تھک گئے 20 رکعت پڑھ کر کے، تھکان محسوس ہو رہی، باہر نکلے، چائے پیے، دودھ پیے، پھر سوچے تھوڑا سا آرام کر لوں، یا تفسیر قرآن چل رہی ہے تو اس میں بیٹھ گئے، اور پھر جا کر لیٹے، اچھی نیند لگتے لگتے 2 گھنٹے لگ گئے، ابھی آنکھ لگی تھی، تھوڑا ٹائم گزرا کہ الارم بجنے لگی، سحری کا ٹائم ہو گیا، پھر نیند توڑ کر کے اٹھے۔ تو مولا خواہش کو توڑ رہا ہے اور بندے کو بتا رہا ہے تو تیری خواہش کو توڑ اور مجھ سے اپنا رشتہ جوڑ، اور بتا دنیا کو تو اپنی مرضی کا پابند نہیں ہے، تو وہ چاہتا ہے جو تیرا مولا چاہتا ہے۔ جب تو یہ کرے گا تو بندے تو جو مانگ افطار کے وقت میں تجھے عطا کر دے۔ اسی لیے عام مہینوں میں جن کے دسترخوان پر کچھ نہیں ہوتا، ماہ رمضان میں ان کے دسترخوان پر بھی نعمتیں بھری بھری نظر آتی ہیں۔ یہ برکتیں آتی کہاں سے ہیں؟ یہ اللہ کی اطاعت کا ثمرہ ہے، یہ اللہ کے رسول کی اطاعت کی برکت ہے۔ ماہ رمضان ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ بندو تم اللہ کی اطاعت تو کرو، تمہاری تنگی دور ہو جائے گی اور برکتیں تمہیں نصیب ہو جائیں گی۔ یہ مختصر سی باتیں تھیں جو میں نے آپ کی سماعتوں کے حوالے کی۔ اب روزہ رکھو نا تو اس نیت سے رکھو، خواہش کو توڑنے کے لیے روزہ رکھ رہے ہو، اللہ کی رضا۔ افطار کے وقت دعا کرو تو اس تصور سے کرو، لَكَ صُمْتُ، مولا تیرے لیے یہ کہو اور سمجھو۔ جب سمجھ کر کے دعا کرو گے تو پھر تمہیں روزے کی لذت اور نعمتوں کی لذت بھی سمجھ میں آئے گی۔ اسی طریقے سے غریبوں کی بھوک کا احساس پیٹ بھرے لوگوں کو نہیں ہوتا، لیکن جب یہ اختیاری بھوک کو انسان اختیار کر لیتا ہے، کھانا پینا بھی موجود ہے لیکن رب کی رضا کے لیے بندہ یہ کھانا پینا چھوڑتا ہے۔ جب بھوک لگتی ہے تو اندر سے اس کی طبیعت کہتی ہے کہ کھانا تو میرے پاس ہے، میں افطار کے وقت کھا لوں گا۔ بہت سارے ایسے ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، ان کی زندگی کیسے گزرتی ہوگی؟ تو غریبوں کا درد بھی یہ ماہ رمضان کا روزہ ہمیں عطا فرماتا ہے۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اس طرح سے ماہ رمضان کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں اور ماہ رمضان کے عطا کرنے کے مقصد کو بھی سمجھیں کہ اللہ نے ہمیں کھانے پینے عیش موج کے لیے نہیں، ایک دن ہمیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور ہمیں اپنے کیے کا حساب و کتاب دینا ہے اور جواب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل مجھے آپ کو سب کو قرآن و احادیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔